کیا آپ نے کبھی سوچا پاکستان کی زمین کے نیچے تیل اور گیس کی ایک خفیہ دنیا کیسے دوڑ رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ انڈس ریور کے دونوں کناروں پر دو الگ الگ پائپ لائنز کیوں چلتی ہیں؟ سدرن پنجاب سے نکل کر خیبر پختونخوا تک یہ نیٹ ورک کیسے ہر کونے کو توانائی فراہم کرتا ہے؟ اور سوئی اور ماری کے گیس فیلڈ سے کوئٹہ تک یہ سفر کتنا خطرناک اور اہم ہے؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک دن یہ نیٹ ورک رک جائے تو کیا ہوگا؟ کمنٹس میں بتائیں آپ کے شہر تک یہ پائپ لائن کیسے پہنچتی ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ایک اہم پہلو پر روشنی ڈالیں گے۔ آج ہم بات کریں گے ڈسٹریبیوشن آف آئل پائپ لائن نیٹ ورک کی، جس کا آغاز پورٹ آف کراچی سے ہوتا ہے۔ یہاں سے KM کے پائپ لائن یعنی کراچی ٹو محمود کوٹ شروع ہوتی ہے، جو امپورٹڈ آئل اور ریفائنڈ آئل کی ترسیل کا کام انجام دیتی ہے۔ اس پائپ لائن میں انڈس ریفائنری اور پاکستان ریفائنری جیسی ریفائنری شامل ہیں، جو دونوں کراچی میں واقع ہیں۔ اسی طرح پورٹ قاسم سے وائٹ آئل پائپ لائن شروع ہوتی ہے، جو ریفائنڈ امپورٹڈ آئل کو شمال کی جانب لے جاتی ہے۔ یہ پائپ لائن انڈس ریور کے ویسٹ بینک سے اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب دونوں پائپ لائنز یعنی KM کے پائپ لائن اور وائٹ آئل پائپ لائن ریور انڈس کے دونوں بینکس پر ایک ہی وقت سفر کرتی ہیں اور بالآخر سدرن پنجاب میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب آئیے بات کرتے ہیں پنجاب کی۔ جب یہ دونوں پائپ لائنز محمود کوٹ پر آ کر ملتی ہیں، جو کہ ملتان کے قریب واقع مڈ کنٹری آئل ریفائنری سے جڑی ہوئی ہے، تو یہی ریفائنری سدرن پنجاب، خیبر پختونخوا وغیرہ کے لیے تیل کی طلب پوری کرتی ہے۔ ریفائنری سے آگے ایک پائپ لائن مڈل کی جانب جاتی ہے، جبکہ دوسری مغرب کی طرف یعنی KPK کی جانب سپلٹ ہو جاتی ہے۔ جو پائپ لائن مڈل کی طرف جاتی ہے وہ فیصل آباد کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اور وہاں سے یہ 3 مختلف سمتوں میں تقسیم ہوتی ہے: شمال کی طرف کھاریاں، جنوب کی طرف ساہیوال اور مڈل کی طرف ماچے کے۔ آخر میں خیبر پختونخوا میں یہ پائپ لائن سینٹرل پنجاب سے گزرتے ہوئے پشاور تک پہنچتی ہے۔ اب ہم ڈسکشن کریں گے بلوچستان کی ایک اہم صنعت کے حوالے سے۔ آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ یہ علاقہ پاکستان کے جنوب مغربی حصے میں واقع ہے اور یہاں ایک پائپ لائن کارخانہ موجود ہے۔ یہ پائپ لائن، جو کہ ایک ایسا سسٹم جو لمبے فاصلے تک مائع یا گیس کو منتقل کرتا ہے، کراچی سے ہب کے علاقے میں داخل ہوتا ہے۔ مزید دلچسپ پہلو یہ ہے کہ جو ریفائنڈ آئل تیار ہوتا ہے وہ ہب تحصیل میں انڈسٹریل مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہب تحصیل ایک ہسٹوریکل اور ساتھ ہی ساتھ ماڈرن مقام ہے جہاں انڈسٹری نے اپنی جڑیں مضبوطی سے جما لی ہیں۔ اس نقشے میں پاکستان میں آئل پائپ لائنز دکھائی گئی ہیں۔ یہ جو لمبی لکیریں ہیں یہ پائپ لائنز ہیں جن کے ذریعے آئل، تیل ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے۔ کراچی سے محمود کوٹ تک ایک بڑی پائپ لائن جا رہی ہے۔ محمود کوٹ میں ایک بڑی آئل ریفائنری بھی ہے۔ ایک اور پائپ لائن وائٹ آئل پائپ لائن کہلاتی ہے۔ یہ پائپ لائنز ہمارے ملک میں تیل کی ٹرانسمیشن منتقلی کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہم اب بات کر رہے ہیں ڈسٹریبیوشن آف گیس پائپ لائن نیٹ ورک کی، جو کہ ایک اہم ٹیکنیکل نظام ہے اور اسی کے ذریعے گیس کی سپلائی مختلف علاقوں تک پہنچائی جاتی ہے۔ اسے یوں سمجھیں جیسے یہ پائپ لائن ایک لمبی ہڈی کی مانند ہو، جسے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے اہم کنیکشنز مثلاً ٹیلی فون لائنز یا واٹر پائپس کے مشابہ تصور کر سکتے ہیں۔ یہ سسٹم سندھ کی سرزمین سے شروع ہوتا ہے، جہاں 2 پائپ لائنز کراچی میں آ کر آپس میں ملتے ہیں، جن میں سے ایک پائپ لائن ایسٹرن برانچ کی طرف جاتی ہے جو انڈس کو کراس کرتی ہے۔ یہی برانچ حیدرآباد کو دیگر گیس پروڈیوسنگ فیلڈ سے کنیکٹ کرتی ہے، جیسے کہ لوور سندھ اور ناردرن سندھ میں واقع خیرپور۔ یہاں یہ جاننا اہم ہے کہ گیس پروڈیوسنگ فیلڈز ان علاقوں کو کہا جاتا ہے جہاں سے قدرتی گیس حاصل کی جاتی ہے، جیسے کہ کوئی بڑا قدرتی خزانہ دریافت کیا جا رہا ہو۔ اس کے بعد یہ پائپ لائن بلوچستان کی طرف داخل ہوتی ہے، مگر یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس کا آغاز انہی فیلڈ سے ہوتا ہے جہاں سے گیس نکلتی ہے۔ دوسری جانب دوسرا پائپ لائن ویسٹ بینک آف انڈس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جو ساری فیلڈ سے اوریجنیٹ ہوتا ہے اور پھر سدرن پنجاب تک پہنچتا ہے۔ جب یہ پائپ لائن سدرن پنجاب میں داخل ہوتی ہے تو یہ ملتان کو فیصل آباد سے کنیکٹ کرتی ہے۔ یہ سسٹم بالکل ایک پرابلم سالونگ اپروچ کی طرح ہر علاقے کو آپس میں جوڑتا ہے۔ فیصل آباد پہنچنے پر پائپ لائن کی 2 برانچز نکلتی ہیں، ایک لاہور کی طرف اور دوسری اسلام آباد کی جانب جاتی ہے۔ لاہور پہنچنے کے بعد پائپ لائن کو مزید ایکسٹینڈ کر کے سیالکوٹ تک لے جایا گیا ہے، جبکہ دوسری برانچ جو اسلام آباد سے سٹارٹ ہو کر پشاور کی طرف جاتی ہے اسے بھی ایکسٹینڈ کر کے مزید علاقوں تک کنیکٹیوٹی فراہم کی گئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے بلوچستان کے ایک اہم جز کے بارے میں۔ ایک پائپ لائن، جس کا مطلب ہے پائپ لائن سسٹم، جو لکوڈ سبسٹنس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے، یہ سندھ سے داخل ہوتی ہے اور بلوچستان کے میدانوں، جن میں ماری اور سوئی شامل ہیں، کوئٹہ کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ پاکستان کا نقشہ ہے اور اس میں ہماری گیس پائپ لائنز دکھائی گئی ہیں۔ یہ جو کروڈ لائنز نظر آ رہی ہیں یہ وہ پائپ لائنز ہیں جن کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ گیس پہنچائی جاتی ہے۔
یہ پائپ لائنز کراچی، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد، لاہور، اسلام آباد اور پشاور جیسے بڑے شہروں کو آپس میں جوڑتی ہیں۔ ان پائپ لائنز کی وجہ سے ہی ہمیں اپنے گھروں میں کھانا پکانے اور دیگر کاموں کے لیے گیس ملتی ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں چلنے والی پائپ لائنز کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ پائپ لائنز مختلف قسم کے تیل اور گیس کی سپلائی کو آرگنائز کرتی ہیں۔ مواد میں کراچی، پورٹ قاسم، ہب، کوئٹہ وغیرہ جیسے مقامات شامل ہیں جن سے یہ سسٹمز شروع ہو کر مختلف ریفائننگ پلانٹس اور انڈسٹریل ہبز سے جڑی ہیں۔ بالکل ایسے جیسے گھر میں پانی کے پائپ صرف ضروری جگہوں تک پانی پہنچاتے ہیں، ویسے ہی یہ پائپ لائنز انرجی اور ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں۔ اس سسٹم میں ٹیکنیکل ٹرمز جیسے KMK پائپ لائن، وائٹ آئل پائپ لائن، ہب ریفائنری، انڈس ریفائنری، پاکستان ریفائنری، مڈ کنٹری آئل ریفائنری اور گیس پروڈیوسنگ فیلڈز شامل ہیں۔ یہ سلسلہ ایک انٹرکنیکٹڈ اسٹرکچر کی مثال ہے جو انجینئرنگ اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ Question 1. کون سی پائپ لائن کراچی کے پورٹ سے شروع ہوتی ہے؟ آپشن A KMK پائپ لائن، آپشن B وائٹ آئل، آپشن C گیس پائپ لائن، آپشن D ہب پائپ لائن۔ Answer 1 آپشن A KMK پائپ لائن۔ Question 2. ہب میں کون سی ریفائنری کا ذکر کیا گیا ہے؟ آپشن A پورٹ ریفائنری، آپشن B ہب ریفائنری، آپشن C انڈس ریفائنری، آپشن D پاکستان ریفائنری۔ Answer 2 آپشن B ہب ریفائنری۔ Question 3. سسٹمز میں پائپ لائن کیا ریپرزینٹ کرتا ہے؟ آپشن A لائف لائن، آپشن B آبسٹیکل، آپشن C اینڈنگ، آپشن D یوز لیس۔ Answer 3 آپشن A لائف لائن۔